وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اسی پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا۔ حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے، اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے کچھ سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔